بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ گرمی کی بے تحاشا شدت ہے آج کل، اور اس گرمی نے بہت پریشان کر رکھا ہے۔ تو سننے میں آ رہا ہے کل سے کچھ موسم میں تبدیلی اور مونسون ہوائیں اور بارشوں کا سلسلہ شروع ہونے کو ہے، تو پھر برسات کا خیال آتا ہے کہ برسات پہ جو شاعروں نے نظمیں اتنی لکھی ہیں تو اس کا مزہ تبھی آتا ہے کہ ہم جب گرمی سے جلے بھنے بیٹھے ہوتے ہیں، جب ہمارے روم کولرز اور اے سی بھی بے بس ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ کی جو رحمت برستی ہے، باران رحمت جو ہے، وہ ہمارے دلوں کو بڑی ٹھنڈک اور سکون پہنچاتی ہے۔ تو اسی لیے پھر شاعر بھی تھوڑے پاگل ہو جاتے ہیں، وہ بھی شعر کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بس آپ سارے دعا کریں کہ موسم کی شدت تھوڑی کم ہو جائے۔ ہمارے پاس تو اللہ کا شکر ہے، ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو میں کہتی ہوں کہ بہت شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے۔ لیکن کئی ایسے بھی لوگ ہیں، ہمارے ملک کے بے شمار لوگ ایسے ہیں جو ٹھنڈے پانی سے محروم ہیں، جو سب لوگ یو پی ایس اور ٹھنڈی چیزیں، مطلب روم کولرز اور یہ چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے، اے سی وغیرہ، تو ان کے لیے بس بارش ہی اے سی کا کام کرتی ہے۔ تو اس لیے سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ موسم خوشگوار کر دے اور اس وبا سے ہمیں نجات مل جائے، کہ اس وبا کی وجہ سے ہمارا غریب طبقہ بہت پس گیا ہے۔ تو آپ لوگوں سے دعا کی اپیل ہے کہ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں، دعا ضرور کیا کریں۔ بچوں کی دعائیں میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ بچوں کی دعا تو فوراً آسمان تک پہنچتی ہے۔ ہمارے بچے جو ہیں، ظاہر ہے آپ کم عمر ہیں اور ابھی آپ نے دنیا دیکھنی ہے، ابھی آپ اتنا نہ دین کے بارے میں جانتے ہیں، شاید نہ دنیا کے بارے میں اتنا جانتے ہیں، لیکن اتنی بات ذہن میں رکھیے گا کہ بچوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ سنتے ہیں۔ تو سب کو دعا میں یاد رکھیں، سب کے لیے دعا کریں، ملک کے لیے دعا کریں، اپنے کالج کے لیے، ہر ایک کے لیے دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ سب کو صحت شفا دے۔ ہماری بھی بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ۔ تو بس اس وقت تو شدت سے ضرورت محسوس ہو رہی ہے بارش کی۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش دے جو ہمارے ملک کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ تو ہم پڑھ رہے تھے محنت پسند قرض مند، تو اس میں کل جو ہم نے جتنے مناظر پڑھے اس میں تو بڑا خوشگوار موسم اور بڑے زبردست کے موسم کا ذکر ہو رہا تھا، اس لیے میں نے کہا موسم سے ہم کہ اس میں جس ملک کا ذکر کیا جا رہا ہے، ملک فراغ، تو اس میں ہمیشہ ایک جیسا موسم رہتا ہے، وہ موسم بدلتا نہیں ہے، نہ گرمی ہوتی ہے نہ شدید سردی ہوتی ہے، درمیانہ موسم رہتا ہے، جسے آپ بہار یا خزاں کے موسم کا کہہ سکتے ہیں، کہ اس میں جس طرح کی فیلنگ ہوتی ہے، نہ شدید گرمی ہوتی ہے نہ شدید سردی ہوتی ہے۔ تو اس موسم کا اپنا ہی ایک مزہ ہے۔ شدید سردی میں بھی آپ بالکل فریز ہو جاتے ہیں، آپ کے جو تمام کام ہیں وہ مشکل ہو جاتے ہیں کرنا، حتیٰ کہ نماز پڑھنی بھی مشکل لگتی ہے، کیونکہ اتنی ٹھنڈ میں وضو کرنا، نماز پڑھنا، بستر سے نکلنا اور سارے کام کرنے بڑے مشکل ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح گرمی کی شدت بھی انسان کو نڈھال کر دیتی ہے۔ تو اس میں جس موسم کا ذکر آ رہا تھا اس کی وجہ سے بس وہ دل میں حسرت آئی کہ اللہ پاک بس یہ گرمی کا موسم تھوڑا پر لگا کے اڑ جایا کرے، بہت پریشان کرتا ہے۔ چلیں جی، اب اگلا ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اتفاقاً ایک میدان وسیع میں تختہ پھولوں کا کھلا، کہ اس سے عالم مہک گیا مگر بو اس کی گرم اور تیز تھی۔ کہ ایک خوشبودار پھولوں کا ایک ایسا تختہ کھلا، ایک ایسے پھول کھلے، ایک ایسی نئی لہر چلی ہے۔ بس آپ یہ سمجھ لیں کہ کبھی کبھی کوئی ایک ٹرینڈ نیا آ جاتا ہے، فیشن میں ٹرینڈ آ جاتا ہے، ینگسٹرز میں ٹرینڈ آ جاتا ہے، ساری قوم اس کے پیچھے چل پڑتی ہے۔ سارے نوجوان بچے جو ہیں وہ کوئی ایک گیم آ گئی اس کے پیچھے لگ گئے، ٹک ٹاک بنانے پہ آ گئے تو ساری دنیا ٹک ٹاک بنانے پہ لگ گئی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے بعض اوقات کچھ ٹرینڈز ایسے معاشرے میں سامنے آتے ہیں کہ ہر بندہ ان کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ایک ایسا تختہ کھلا کہ اس میں ان کے جو پھول تھے وہ بڑے مختلف تھے، اور ان کی جو خوشبو تھی وہ بہت تیز اور گرم مزاج کی، عجیب سی تھی۔ تاثیر یہ ہوئی کہ لوگوں کی طبیعتیں بدل گئیں۔ تو اس خوشبو نے ایک عجیب سا اثر لوگوں کے اوپر کیا کہ لوگوں کے مزاج بدل گئے، اور ہر ایک کے دل میں خود بخود یہ کھٹک پیدا ہوئی کہ سامان عیش و آرام کا جو کچھ ہے میرے ہی کام آئے اور کسی کے پاس نہ جائے۔
کہ انسانوں کے اندر جب یہ لالچ پیدا ہو جاتی ہے کہ ہر اچھی چیز صرف میری ہونی چاہیے اور میرے علاوہ اس سے کسی کو فائدہ نہ پہنچے، تو یہ چیز جو ہے معاشرے میں شر اور فساد کا باعث بنتی ہے۔ تو لوگوں میں یہ جذبہ اور یہ خیال جب پیدا ہونا شروع ہوا تو اس سے پھر معاشرے میں ابتری، بے چینی اور یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اس سے یہ ہوا، وہ جو پھول کھلے یا تختہ کھلا یا نئی خوشبو آئی، نیا جھونکا آیا، جو بھی تھا، اس سے یہ ہوا کہ لوگوں کے مزاج میں خود غرضی پیدا ہو گئی، مفاد پرستی پیدا ہو گئی، لالچ پیدا ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو قناعت پسندی تھی، جو صبر و سکون تھا ان کے اندر، وہ ختم ہو گیا اور اس کی جگہ لالچ نے لے لی، ہوس نے لے لی اور مفاد پرستی نے لے لی۔ اور اس غرض سے اس گلزار میں گلگشت کے بہانے کبھی تو فریب کے جاسوس اور کبھی سینہ زوری کے شیاطین آ کر چالاکیاں دکھانے لگے۔ پھر تو چند روز کے بعد ان کی ذریات، یعنی ان کے باقی حصے، ان کے باقی جو لوازمات تھے یا ان کے جو باقی عناصر تھے جو ان کے ساتھ مل کر تباہی پھیلاتے تھے، یعنی غارت، تاراج، لوٹ مار آن پہنچے اور ڈاکے مارنے لگے۔ یعنی انسانوں کے اندر جب لالچ بڑھ جاتی ہے تو وہ دوسرے کے حق پہ ڈاکہ مارنے سے بھی گریز نہیں کرتا، اس کو نقصان پہنچانے سے بھی گریز نہیں کرتا، اس کو تباہ کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ یہ انسان کی لالچ ہے، یہ انسان کی خود غرضی ہے اصل میں، جو اس سے سارے غلط کام کرواتی ہے، جو اسے دوسروں کا حق چھیننے پر آمادہ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح اس دنیا کے اس باغ میں، گلزار باغ کو کہتے ہیں، گلگشت ٹہلنے کے بہانے کبھی فریب کے جاسوس، لوگوں نے ایک دوسرے کو فریب دینا شروع کر دیا، ٹھیک ہے، اور کبھی سینہ زوری، یعنی دوسرے کی چیز پر زبردستی قبضہ کر لینا، ٹھیک ہے۔ اس کے شیاطین آ کر چالاکیاں دکھانے لگے، چالاکی اور مکاری سے دوسروں کا مال ہتھیانے کی کوششیں کی جانے لگیں، اور یہ سب کیوں تھا کہ انسانوں کے اندر لالچ اور ہوس نے ان کو اس بات پہ مجبور کر دیا کہ وہ دوسروں کو نقصان پہنچائیں، دوسروں کو تکلیف پہنچائیں اور صرف اپنے فائدے کے بارے میں سوچیں۔ جب راحت اور آرام کے سامان یوں پیدا ہونے لگے تو رفتہ رفتہ غرور، خود پسندی، حسد نے اس باغ میں آ کر قیام کر دیا۔ یعنی جب اس طرح سے لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ اب جس بندے کا حق ہے اس کو جائز طریقے سے اس کا حق نہیں مل رہا، بلکہ اس کے ساتھ یہ تماشے ہو رہے ہیں کہ اس کا حق اس سے چھین کر کوئی ہیلے بہانوں سے لے رہا ہے، کوئی مکر و فریب سے لے رہا ہے، کوئی چھین کے لے رہا ہے، کوئی زور زبردستی کر کے لے کے جا رہا ہے، تو پھر وہ بہت زیادہ اس بات پر بے چینی پھیل گئی، اضطراب پھیل گیا، اور اس طرح سے لوگوں نے اپنے آرام اور سکون کی خاطر دوسروں کا حق مارنا شروع کر دیا۔ تو رفتہ رفتہ کیا ہوا؟ غرور اور خود پسندی، غرور۔ اب یہ ساری چیزیں دیکھیں، جو انسان کے اندر مثبت اخلاقی پہلو تھے، اچھی کوالٹیز تھیں، وہ ختم ہونے لگیں اور اس کی جگہ شیطانی صفات جو ہیں وہ انسان کے اندر ظاہر ہونے لگیں، پنپنے لگیں، پروان چڑھنے لگیں، کیونکہ انسان شیطان کے ہیلوں بہانوں کو ماننے لگتا ہے۔ جب انسان شیطان کے دی ہوئی تعویلوں کو تسلیم کر لیتا ہے تو پھر وہ شیطان کا آلۂ کار بن جاتا ہے۔ تو بس کچھ ایسا ہی ہوا۔ اس کے اثر صحبت سے لوگ بہت خراب ہوئے، کیونکہ وہ اپنے ساتھ دولت کا پیمانہ لائے۔ دولت کا پیمانہ جو ہے وہ انسانوں کے لیے، اس سے انسانوں کی پیمائش کرنا، اس سے انسانوں کی پرکھ کرنا بہت غلط ہے کہ ہم دولت کی بنیاد پر سب کچھ خرید سکتے ہیں۔ جب یہ چیز آتی ہے تو دولت مند جو ہے وہ دولت کی خاطر انسانوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور اپنے جیسے انسانوں کا خون چوستے ہیں، اپنے جیسے انسانوں کا حق مارتے ہیں، ان کے ساتھ ایسی ایسی زیادتیاں کرتے ہیں کہ ہمیں ان کے انسان ہونے پر شبہ ہونے لگتا ہے۔ اس کے اثر صحبت سے لوگ بہت خراب ہوئے، کیونکہ وہ اپنے ساتھ دولت کا پیمانہ لائے۔ یعنی یہ جو اس طرح کی چیزیں معاشرے میں رواج پانے لگیں، جب آپ کو ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جب کسی کے سامنے آپ اچھائی پیش کرتے ہیں، اس کو روز کسی بچے کو آپ اس کے سامنے، آپ اپنے بچوں کے سامنے آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ قرآن پڑھتے ہیں، ایک دن آپ اپنے بچے کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں، اور بیٹا آج میں تمہیں
کوئی اچھی بات سکھاؤں، اس کو کوئی آپ نے اسلامی واقعہ سنا دیا، کوئی کہانی سنائی، کوئی اس طرح کی بات، آپ اپنے بچے کو اپنے پاس بٹھا کے اس کو کوئی دینی بات سکھاتے ہیں، کوئی اچھی سنت سکھا دی، کوئی اس طرح کی چیز آپ نے اس کو سکھا دی، اپنے بچے کو آپ نے اپنے پاس، بچہ جو ہے اس کو وہ جب روز سنتا ہے آہستہ آہستہ وہ چیز جو ہے، وہ سنت جو ہے وہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. جب وہ اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے نماز پڑھتے ہوئے، پھر بچہ خود بھی کوشش کرتا ہے کہ میں بھی پڑھوں. میں نے عام طور پہ یہ چیز دیکھی ہے کہ جو پیرنٹس خود نماز پڑھتے ہیں، جو پیرنٹس خود قرآن پڑھتے ہیں، جو پیرنٹس خود اچھی عادات کے مالک ہوتے ہیں، تو ان کے بچے ان کے اپنے ماحول سے ضرور کچھ نہ کچھ اڈاپٹ کرتے ہیں. لیکن اگر مائیں خود بیٹھ کے جو ہے وہ موبائل یوز کر رہی ہیں، گانے سن رہی ہیں، ہر وقت موویز کی طرف دھیان ہے، نہ وہ گھر کے کسی کام کاج میں دلچسپی لے رہی ہیں، نہ قرآن و سنت کے کسی کام کی طرف دلچسپی لے رہے ہیں، نہ درس قرآن کے لیے کوئی وقت نکالا جا رہا ہے، نہ ایسی کوئی ایکٹیویٹی ہے، تو ظاہر ہے اس چیز کا اثر بچوں پہ پڑے گا. پھر وہ بچوں کو بھی نہیں کہہ سکتے ہاں بھائی اٹھو اٹھو، ڈرامہ چھوڑو، اٹھ کے نماز پڑھو، یہ کام چھوڑو اٹھ کے یہ کرو. نہیں، آپ کو پہلے اپنے سے مثال پیش کرنی پڑتی ہے، اچھائی کی بھی مثال پیش کرنی پڑتی ہے، اور برائی کی خاص چیز یہ ہے کہ اس میں بڑی اٹریکشن ہوتی ہے. شیطان جو ہے وہ برائی کو بہت خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے کہ انسان اس کی طرف کھنچا چلا جاتا ہے. جیسے ابھی آپ نے پڑھا کہ پھولوں کا تختہ تھا، بو اس کی بہت تیز تھی، ایسی تھی کہ سب اس کی طرف کھنچ گئے، سب اس کی طرف مائل ہو گئے. تو یہ آپ غور طلب بات ہے.